نیچے اس تفصیل کی ڈیٹیل آ رہی ہے. تفصیل و شرحی ایکسپلینیشن کی تفصیل آ رہی ہے, ایکسپلینیشن کی ڈیٹیل آ رہی ہے. المدرس ٹیچر کہہ رہے ہیں, استاذ کہہ رہے ہیں, سأشرح لکم, سین مطلب انقریب, جلد ہی یا فیما کا ابھی. مطلب فی مطلب میں, ما مطلب جو, فیما یلی فالوئنگ جو آپ کہتے ہیں, فیما یلی کا پورا میننگ ہے فالوئنگ از دا ڈیٹیل آف دیٹ ایکسپلینیشن. فیما یلی فالوئنگ, نیچے, تفصیل مطلب ڈیٹیل, شرح مطلب ایکسپلینیشن, نیچے اس جو ہے ایکسپلینیشن کی تفصیل آ رہی ہے. المدرس ٹیچر کہہ رہے ہیں ایکسپلین کرتے ہوئے. اب قاعدہ ایکسپلین کر دیا ہے. اس کہانی کے اندر ہی آپ کو گرامر بھی پڑھا دیں گے, اور اسی کہانی کے اندر آپ کو جو ہے ویسے ووکیبلری کے اضافہ بھی کر دیں گے, سینٹینس بھی بتا دیں گے. کہہ رہے المدرس ٹیچر کہہ رہے ہیں ایکسپلین کرتے ہوئے, سمجھاتے ہوئے, سأشرح لکم, سین مطلب جلد ہی, ابھی, اشرح میں ایکسپلین کروں گا, اشرح میں ایکسپلین کروں گا, لکم تم سب کے لیے, تم سب کو ایکسپلین کر کے بتاؤں گا, جلد ہی, ابھی میں تمہیں ایکسپلین کر کے بتاؤں گا. الیوم آج, آج میں تمہیں ایکسپلین کر کے بتاؤں گا. القواعد النحویہ, نحوی قاعدوں کو, نحوی گرامر کو, المتعلقہ جو متعلق ہے, ریلیٹڈ ہے, کس چیز سے ریلیٹڈ ہے, بکون الاسم معربا او مبنیا, کون مطلب ہونا, کسی چیز کا ہونا, اور اس میں نے بتایا تھا ناؤن کو کہتے ہیں. ناؤن کے ہونے کے بارے میں, کیا ہونے کے بارے میں, معرب یا مبنی ہونے کے بارے میں. اب معرب اور یہ مبنی, یہ گرامر کی ایک اصطلاح ہے جو اس کو آگے ایکسپلین کریں گے کہ معرب کیا ہوتا ہے, مبنی کیا ہوتا ہے. مطلب یہاں پہ انہوں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک معرب اسم ہوتا ہے اور ایک مبنی اسم ہوتا ہے. تو ٹیچر کہہ رہے ہیں, پھر سے دیکھیے, ٹیچر کہہ رہے ہیں سأشرح, اب میں تمہیں ایکسپلین کروں گا, بتاؤں گا, لکم تم کو, الیوم آج. اتنی لیٹ کیوں آئی ہو سلوا؟ اب ان کی آڈیو نہیں کنیکٹ. ہاں سلوا, اتنی لیٹ کیوں آئی ہو؟ سر سو رہے تھے, نیند نہیں کھلی تھی. بالکل صاف صاف سچ بتا دیے تو اچھی بات ہے, لیکن اچھی بات نہیں ہے یہ کہ سوتے رہو اتنی دیر تک, جب پتا ہے کہ ہندی کی کلاس چھوڑ دی تم نے. کیا ہے تم لوگ, پتہ نہیں, سمجھ میں نہیں آتا کس مٹی کے بنے. سأشرح لکم, میں تمہیں ایکسپلین کروں گا, الیوم آج, القواعد النحویہ, نحوی گرامر کو, المتعلقہ جو ریلیٹڈ ہے, جو تعلق رکھتی ہے, بکون الاسم معربا او مبنیا, اسم کے ہونے سے, کیا ہونے سے, معرب اور مبنی ہونے سے متعلق ہے. بات سمجھ میں آئی؟ سر ایک بار اور بتا دیجیے. سأشرح ان قریب, میں ایکسپلین کروں گا, لکم تم سب کے لیے, الیوم آج, آج میں ایکسپلین کروں گا. کیا ایکسپلین کروں گا, اس کا آبجیکٹ آ رہا ہے کہ میں ایکسپلین کروں گا, کیا ایکسپلین کروں گا, القواعد النحویہ, نحوی قاعدوں کو, نحوی گرامر کو, نحوی اصولوں کو. سر لکم کا مطلب لکم تم سب کے لیے, کم مطلب تم, یو کے لیے یوز ہوتا ہے, لا مطلب لیے, فار یو, آئی ول ایکسپلین فار یو. لا مطلب فار اور کم مطلب یو. I will explain for you القواعد النحویہ, نحوی گرامر, نحوی اصول, نحوی رولز, المتعلقہ جو متعلق ہیں, which is related to, which is related to, حمزہ کیمرہ بند مت کرو, بکون الاسم معربا او مبنیا, اسم کے ہونے سے, اسم ناؤن کو کہا جاتا ہے, ناؤن کے ہونے سے, کیا ہونے سے, معرب اور مبنی ہونے سے متعلق ہے. So I will explain for you today some rules of grammar, Nahu, which is related to noun, to being two kinds of noun, mu'arab and mabni. ٹھیک ہے. فل معرب, اب یہ جو ہے, اب اس کے بعد جو ہے معرب کی ڈیفینیشن اس کے بعد پوری دے دی آپ کے سامنے. معرب کسے کہتے ہیں وہ بتا دیا ہے یہیں پہ. فل معرب, فا مطلب پس, تو جسے ہم کہتے ہیں تو میں وہاں گیا, تو میں اس سے ملا,
تو میں نے اس سے کہا, تو اس کے لیے عربی والے فا کا ورڈ یوز کرتے ہیں. فل معرب, تو معرب جو ہے, اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسم, ایک ایسا اسم ہے, ایک ایسا ناؤن ہے, یتغیر, جس کے چینج ہوتا ہے. تغیر اردو میں بھی یوز ہوتا ہے, تغیر اور تبدیلی کا ورڈ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے. یتغیر, فالمعرب اسم, معرب ایک ایسا اسم ہے, یتغیر, جس کا چینج ہوتا ہے. کیا چینج ہوتا ہے؟ آخرہ, جس کا آخر چینج ہوتا ہے. کسی بھی ورڈ کا آخر کیا ہوتا ہے؟ اگر ایپل ایک ورڈ ہے, اس کا لاسٹ کیا ہے؟ ای ہے. اگر یشرح آپ کی ایک ورڈ آواز ہے, کٹ کٹ کے آ رہی ہے. ہاں نہیں اب صحیح آئے گی. تو اگر یشرح ایک ورڈ ہے تو اس کا لاسٹ کیا ہے؟ ہاں. ہاں, تو یتغیر آخرہ, جس کا آخر چینج ہوتا ہے. معرب ایک ایسا اسم ہوتا ہے جس کا آخر چینج ہوتا رہتا ہے. اب میں بیٹھ کے پڑھاؤں یا بار بار بولوں کہ حمزہ کیمرہ اوپن رکھو, سہانا کہاں چلی گئی تھی, سلوہ لیٹ کیوں آئی تھی, کیوں سو رہے ہو, کاشف کیوں ڈسکنیکٹ کر دیا, 40 منٹ کی ابھی بھی حمزہ کو بات کرنے سے فرصت نہیں ہے, 40 منٹ کی کلاس میں 15 منٹ تو میں یہ سب کروں, پھر اس کے بعد 10 منٹ میں پچھلا سنوں کہ بھائی کل جو پڑھایا تو وہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا, پھر بچتا ہے 10 منٹ, 10 منٹ پڑھاؤں. اور ہفتے میں ہوتی ہے 3 گھنٹی, 10 منٹ میں نے 3 دن پڑھا دیا, 30 منٹ میں آپ ہفتے میں پڑھیں گے, یعنی مہینے میں آپ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھیں گے, اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو عربی آ جائے گی. ایک تو ویسے ہی صرف 3 کلاس ہے, ان 3 کلاس میں سے صرف 40 منٹ ملتا ہے, 40 منٹ میں سے یہ 3-5 کرتے رہتے ہیں بچے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے, جو 3-5 کرے اس کو ریموو کرو, 2 بچے بچے 2 بچوں کو لے کے پڑھاؤ. سب سے آسان طریقہ ہے, کوئی بحث بازی نہیں کرنی, کوئی حجت بازی نہیں کرنی, بس جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھاؤ, اور جو سو رہا ہے کمبل میں اس کو سونے دو, کچھ مت پوچھو, ڈائریکٹ آؤ پڑھانا شروع کر دو, جب پیریڈ ختم ہو چھوڑ کے چلے جاؤ, ختم بات. سب سے آسان طریقہ یہی ہے, کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کون کیا کر رہا ہے, کب آ رہا ہے, کب جا رہا ہے. فالمعرب, تو معرب جو ہے, اسم, ایک ایسا اسم ہوتا ہے, ایک ایسا ناؤن ہوتا ہے, یتغیر, چینج ہوتا ہے, آخرہ, جس کا آخر, جس کا لاسٹ جو ہے چینج ہوتا رہتا ہے. اب کیسے چینج ہوتا ہے؟ چینج ہونے کا یہاں پہ مطلب ہے کہ اس کے لاسٹ میں کبھی زبر آ جاتا ہے, کبھی زیر آ جاتا ہے, کبھی پیش آ جاتا ہے. فار ایگزامپل, اگر ایک ورڈ ہے, اگر ایک ورڈ آپ مان لیں, اسدن ایک ورڈ ہے, اسد بولتے ہیں شیر کو, اسدن ایک ورڈ ہے, تو اگر یہ اس میں معرب ہے تو اس کا مطلب ہوگا کبھی یہ اسدن ہو جائے گا, کبھی یہ اسدن ہو جائے گا, کبھی یہ اسدن ہو جائے گا, یعنی کبھی زبر آ جائے گا, کبھی زیر آ جائے گا, اور کبھی پیش آ جائے گا. پیش آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو معرب ایک ایسا اسم ہوتا ہے جس کا لاسٹ جو ہے ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے, بدلتا رہتا ہے. کیوں بدلتا ہے؟ بسبب العاملی, عامل کی وجہ سے. سبب مطلب وجہ, اردو میں بولتے ہیں کس سبب سے تم نے لیٹ کیا, یا سبب کیا سبب تھا تمہارے یہاں آنے کا, ریزن کو بولتے ہیں, وجہ کو بولتے ہیں. اب اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی بند ہوا نا حمزہ کیمرہ, تو میں تمہیں ریموو کر دوں گا بغیر بتائے. میں کرنے جا رہا تھا, تم نے کھول دیا جب تک. چلو, بسبب العاملی, عامل کی وجہ سے, عامل کی وجہ سے معرب ایک ایسا اسم ہوتا ہے جس کا آخر چینج ہوتا رہتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یس سر. نہیں سمجھ میں آیا نابیہ؟ ابھی آگے مثال سے اور کلیئر ہو جائے گا, یہ ترجمہ اتنا سمجھ میں آ جانا چاہیے, لیکن ابھی تک. فالمعرب, تو معرب کی ڈیفینیشن یہ ہے, معرب یہ ہوتا ہے اسم, ایک ایسا ناؤن ہے, ایک ایسا اسم ہے, یتغیر آخرہ, جس کا لاسٹ چینج ہوتا رہتا ہے, بسبب العاملی, عامل کی وجہ سے. اب عامل کیا ہوتا ہے وہ آگے آپ کو بتا دیں گے. عامل کی وجہ سے اس کا لاسٹ جو ہے چینج ہوتا رہتا ہے. نحو, نحو بولتے ہیں یہاں پہ مثال. فار ایگزامپل, نحو کا مطلب ہوا فار ایگزامپل. مثال کے طور پر, فار ایگزامپل. اب آپ کو معرب کی کچھ مثالیں دی ہیں کہ کیسے, کون سے جو ایسے ناؤن ہے, کون سے جیسے ایسے اسما ہے, اسم ہے جو معرب ہوتے ہیں. پہلی مثال دی ہے, جاء الولد, جاء مطلب آنا, آیا, ولد مطلب لڑکا. لڑکا. جاء الولد پورا کیا میننگ ہوا؟
लड़का आया, लड़का आया, जा अल वलदू, लड़का आया। यहाँ पे वलद के दाल के ऊपर क्या है? पेश। पेश, पेश है। तो कह रहे हैं अल वलदू फी हाजिहिल जुमला, अल वलद का जो लफ्ज है, फी मतलब में, हाजा मतलब ये, जुमला जुमला उर्दू में जो होता है सेंटेंस, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं। तो वलद जो है इस जुमले में, फी मतलब में, वलद इस जुमले में इस्मुन मरफूउन, इसमें मरफू है, यानी मरफू बोला जाता है जिसपे पेश हो। समझ रहे हो काशिफ? मरफू किसे बोला जाता है? जिसमें पेश हो, जिसके ऊपर पेश हो, जिसके लास्ट वाले अल्फाबेट के ऊपर पेश हो, उसको मरफू बोला जाता है। तो ये वलद जो है इस जुमले के अंदर एक ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में क्या है? पेश है, इसलिए इसको मरफू बोलते हैं। मरफू बोलते हैं ऐसे वर्ड को जिसके लास्ट में पेश हो। वज़ालिका लिअन्नहु फ़ाइलुन, और वाव मतलब और, ज़ालिका मतलब वो, ठीक है, लिअन्नहु क्योंकि वो, लिअन्ना मतलब क्योंकि, हु मतलब वो, लिअन्नहु फ़ाइलुन क्योंकि वो फाइल है। फाइल बोलते हैं सब्जेक्ट को, काम करने वाले को। जैसे मैंने खाना खाया तो मैं फाइल हूँ, लड़का खेल रहा है तो लड़का फाइल है। जो भी काम हो रहा हो उसको जो करने वाला होता है उसको हम फाइल कहते हैं। कह रहे हैं जा अल वलद, इसमें अल वलद फी हादिहिल जुमला, इस जुमले में अल वलद जो है इसमें मरफू है। मैंने बता दिया इसमें मरफू किसे कहते हैं? ऐसा इस्म जिसके लास्ट में क्या हो? पेश पेश हो। पेश हो, या अरबी वाले जम्मा भी बोलते हैं, ठीक है। वज़ालिका लिअन्नहु, और इसके ऊपर पेश इसलिए है, दाल के ऊपर पेश इसलिए है क्योंकि वो फाइल है। गोया कि हमें समझ में आ गया, जब भी कोई वर्ब, कोई नाउन जो है फाइल की जगह आएगा, सब्जेक्ट की जगह आएगा, तो उसके लास्ट पे क्या रहेगा? पेश, पेश सर रहेगा, जबर पेश रहेगा, जबर नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पेश रहेगा हमेशा। तो अगर सलवा हमें कहना हो कि जैद आ गया, कैसे कहेंगे? जैदुल वलदु। जैद वलद का मतलब तो लड़का होता है, जैद लड़का हो गया। जाओ जा जा जैद। जा जैदुन, जा जैदुन कैसे कहेंगे? जा जैदुन। जा जैदुन कहेंगे। तो दाल, जैदुन के दाल के ऊपर जबर रहेगा, जेर रहेगा, या पेश रहेगा? पेश। पेश रहेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि फाइल बन रहा है, आने का काम जैद कर रहा है। तो इस हिसाब से जा जैदुन, जा अल वलदू, जा अल उस्ताजू, ये सब जो वर्ड है इस सब के लास्ट में आपको पेश लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो फाइल बन रहे हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट बन रहे हैं। ये होगी आपकी पहली मिसाल, आपको इसकी दी है जा जैदुन में, कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल उसके दे रहे हैं, वलद के सेम वर्ड का एग्जांपल दे रहे हैं। वो रअयतु ज़ैदन, रअयतु मतलब मैंने देखा, आई सॉ। रअयतु मतलब मैंने देखा। मैंने देखा। अरबी जबान के अंदर जब भी आप इस तरह देखेंगे कि ता लास्ट में है और उसके ऊपर पेश है, तो अक्सर व बेशतर यही होगा कि फर्स्ट पर्सन अपने बारे में कुछ काम करने की बात बता रहा होगा। जरब तू मैंने मारा, अकल तू मैंने खाया, जहब तू मैं गया, ठीक है, जी तू मैं आया, ठीक है, शरीब तू मैंने पिया, तलब तू मैंने मांगा। तो तू लास्ट में जब भी आएगा तो इसका मतलब कि फर्स्ट पर्सन अपने बारे में बता रहा है कि उसने कोई काम किया है पास्ट में। तो रअयतु अल वलदा, मैंने देखा, क्या देखा? सर लड़का को, लड़के को देखा। तो अब यहाँ पे लड़का जो है वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, देखने का काम फर्स्ट पर्सन कर रहा है, और जिस शख्स को देखा जा रहा है वो लड़का है। तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट नहीं बन रहा है बल्कि ऑब्जेक्ट बन रहा है, जिसको उर्दू और अरबिक वाले क्या बोलते हैं? मफरूल बोलते हैं। तो रअयतुल वलदा, यहाँ पे वलद जो है ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए दाल के ऊपर क्या आया है? जबर। जबर आया है। गोया की दूसरी बात हमें पता चली कि अगर सब्जेक्ट कभी बनेगा, कोई वर्ड, कोई नाउन, तो उसके ऊपर हम पेश लगाएंगे। लेकिन अगर कोई नाउन जो है ऑब्जेक्ट बन रहा होगा तो उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे फातिमा? जबर।
زبر لگائیں گے. تو اگر فاطمہ ہمیں کہنا ہو کہ میں نے شیر کو دیکھا, شیر کا ورڈ میں نے لکھ رکھا ہے, شیر کو دیکھا. رأيت أسد. اسدن, ٹھیک ہے, رأیت اسدن, تو اس کے اوپر ہم زبر لگائیں گے, رأیت اسدن, میں نے ایک شیر دیکھا. یا اگر ہمیں کہنا ہو محفوظ, میں نے زینب کو دیکھا, رأيت الزینب. زینبا, ٹھیک ہے. کہہ رہے الولد فی هذه الجملہ, جو میں چیز بتا دیا وہی اس کو آپ کو یہ بتائیں گے. الولد فی هذه الجملہ, الولد جو ہے دوسرے والے جملے میں, اس والے جملے میں, الولد فی مطلب میں, هذه مطلب اس, جملہ مطلب جملہ, اس جملے کے اندر الولد جو ہے اسم منصوب, اسم منصوب, منصوب ہے. منصوب کہتے ہیں ایسے ورڈ کو جس کے اوپر زبر آیا ہو, جس کے اوپر نصب آیا ہو, جس کے اوپر زبر آیا ہو اس کو ہم منصوب کہتے ہیں. جس کے اوپر پیش آیا اس کو مرفوع کہتے ہیں, اور جس کے اوپر زبر آیا ہو اس کو ہم منصوب کہتے ہیں. رأیت الولد, میں کہہ رہے الولد فی هذه الجملہ, اس جملے کے اندر الولد جو ہے اسم منصوب, اس میں منصوب ہے. منصوب کسے کہتے ہیں سلوہ؟ جب اس کے اوپر زبر آتا ہے لاسٹ ورڈ کے اوپر. ہاں, کسی جب ورڈ کے لاسٹ ورڈ پہ, لاسٹ الفابیٹ پہ جب زبر آتا ہے تو اس کو ہم منصوب کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں الولد جو اس جملے میں اس میں منصوب ہے, وذالک, اور وہ, لأنہ مفعول بہ, کیونکہ وہ آبجیکٹ ہے, کیونکہ وہ مفعول بہ ہے. مفعول بہ بولتے ہیں, آبجیکٹ کو بولا جاتا ہے انگلش میں. اور کیونکہ الولد جو ہے مفعول ہے, آبجیکٹ ہے, اس لیے اس کے اوپر زبر آیا ہے. الولد فی هذه الجملہ, اس جملے کے اندر الولد جو ہے ایک ایسا اسم ہے جو کہ منصوب ہے. وذالک لأنہ مفعول بہ, اور وہ اس لیے کیونکہ وہ مفعول بہ ہے. کوئی دقت اس کو سمجھنے میں ابھی تک کسی کو؟ تو گویا کہ الولد جو ہے یہ اسم معرب ہے یا مبنی؟ اس میں معرب ہے, کیونکہ معرب کی ڈیفینیشن یہ بتائی ہے کہ معرب ایک ایسا اسم ہوتا ہے جس کا لاسٹ چینج ہوتا رہتا ہے. اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں الولد کا لاسٹ ہر جگہ چینج ہو رہا ہے, اوپر اس کے اوپر پیش آ گیا, نیچے اس کے اوپر زبر آ گیا, اور آگے آپ دیکھیں گے اس کے اوپر زیر بھی آ جائے گا. تو گویا کہ الولد ایک ایسا اسم ہے جو کہ اسم معرب ہے. یتغیر آخرہ بسبب العامل, جس کا لاسٹ عامل کی وجہ سے چینج ہوتا رہتا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ عامل کیا ہوتا ہے. عامل یہی ہوتا ہے, یہ جو جاء الولد کے اندر کیونکہ یہ فاعل ہے تو اس کا عامل یہ ہوا کہ جاء, فاعل ہونا جو ہے اس کو اس کے اوپر پیش لا رہا ہے. دوسرے والی مثال میں رأیت الولدہ میں عامل جو ہے اس کا مفعول ہونا ہے, کیونکہ وہ مفعول ہے تو وہ اس کے اوپر زبر لا رہا ہے. یہ ہوتا ہے عامل جو کسی بھی ورڈ کے لاسٹ کو چینج کرتا ہے. ایک اور مثال, تیسری مثال, کیونکہ 3 حرکتیں ہوتی ہیں, زبر یا زیر یا پیش, 3 حرکتیں ہوتی ہیں, تو ہم نے زبر اور پیش کے بارے میں پڑھ لیا. کیا رہ گیا؟ زیر. زیر رہ گیا, جس کو عربی والے کسرہ کہتے ہیں. کہ اس کی بھی مثال دے رہے ہیں ولد کے ساتھ ہی. کہہ رہے ہیں مررتو بالولدی, مررتو بالولدی. مررتو مطلب میں گزرا, مررتو مطلب میں گزرا. میں گزرا. با مطلب سے, ولد مطلب لڑکا. میں لڑکے کے پاس سے گزرا, میں لڑکے کے پاس سے گزرا. مررتو بالولدی, میں لڑکے کے پاس سے گزرا. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دال کے اوپر کیا آ گیا؟ زیر. زیر آ گیا. مررتو بالولدی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں دال کے اوپر زیر آ گیا. تو اب گویا کہ اس سے پہلے زبر آیا تھا اور پیش آیا تھا, یہاں پہ دال پہ زیر آ گیا. تو گویا کہ ولد ایک ایسا اسم ہے جس پہ زبر بھی آ سکتا ہے لاسٹ میں, زیر بھی آ سکتا ہے اور پیش بھی آ سکتا ہے. الولد فی هذه الجملہ, اس جملے کے اندر جو الولد ہے اسم مجرور, ایک ایسا اسم ہے جو مجرور ہے. کسے کہتے ہیں اسم مجرور؟ سر کیا؟ اسم مجرور کسے کہتے ہیں؟
सर ऐसा वर्ड जिसके लास्ट वाले अल्फाबेट के ऊपर जेर हो उसको हम इसमें मजरूर कहते हैं। उसको मजरूर, जर क्योंकि बोला जाता है जेर को, इसलिए उसी से बना है मजरूर, यानी वो वर्ड जिसके लास्ट पे जो है जेर हो। तो कह रहे हैं अलवलद फी हादिहिल जुमला, इस जुमले के अंदर जो अलवलद है वो एक ऐसा इसम है जो कि मजरूर है, जो कि जो है जिसके ऊपर जेर आया है, कसरा आया है। वज़ालिका, और वो लिअन्नहु इस मसबूकुन बिहरफिल जर्री, क्योंकि मसबूकुन मतलब उससे पहले गुजरा है। क्या गुजरा है? बिहरफिल जर्री, हरफ जर उससे पहले गुजरा है, या ये कह सकते हैं कि वो हरफ जर के बाद आया है। हरफ जर क्या होता है? ये जो बा लगा हुआ है मररतु बिल वलदी में, जो बा लगा हुआ है ये हरफ जर है। क्या है? हरफे जर। तो अरबी जबान के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप इंग्लिश में प्रीपोजिशन जानते हैं। यस सर। कुछ मिसालें Yes. दीजिए प्रीपोजिशन की। सर ऑन, अंडर, बिलो। ऑन, अंडर, बिलो, ठीक है, इनटू, ये सब प्रीपोजिशन जो होते हैं इस तरह के मीनिंग को अदा करने के लिए अरबी जबान में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन्हें हुरूफ जर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुरूफे जर। हुरूफ हुरूफे जर। जर। जैसे उसी में से एक बा भी है, बा भी उसी में से, बा है, मिन है, इला है, अला है, जैसे ऑन, इन, इनटू है, उसी तरह अरबी में भी कुल ये 17 वर्ड्स हैं। 17 वर्ड्स हैं, कुछ सिंगल सिंगल वर्ड हैं, कुछ डबल मतलब कुछ दो दो तीन तीन अल्फाबेट से मिलके बने हैं। तो उस हुरूफ जर जो होते हैं अरबी जबान के अंदर, जब भी किसी वर्ड से पहले आते हैं तो उसके वर्ड के ऊपर जेर लग जाता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा मररतु बिल वलदी, यहाँ पे आप बिल वलदा नहीं कह सकते, बिल वलदू नहीं कह सकते। अगर आपने बोल दिया मररतु बिल वलदू, गलत हो जाएगा सेंटेंस। अगर आपने बोल दिया मररतु बिल वलदा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मररतु बिल वलदी आपको बोलना पड़ेगा। तो गोया कि वलद के दाल के ऊपर जबर भी आ सकता है, जेर भी आ सकता है और पेश भी आ सकता है। तो अलवलद फी हाज़िहिल जुमला, इस जुमले के अंदर अलवलद इस्मुन एक ऐसा नाउन है, एक ऐसा इस्म है, मजरूरुन जिसके ऊपर जेर आया है, वज़ालिका और वो इसलिए, लिअन्नहु मसबूकुन क्योंकि ये मसबूकुन बिहरफिल जर्री, ये हुरूफे जर के बाद आया है। मसबूकुन किसी पर जीत हासिल कर लेना, किसी से आगे निकल जाना, तो यहाँ पे माना है कि ये हुरूफे जर के बाद आया है, हुरूफे जर इससे पहले आया है। इस वजह से यहाँ पे वलद के ऊपर क्या है? क्या है वलद के ऊपर? दाल के ऊपर वलद के जेर। जेर आया है। बात समझ में आई थी? यस सर। चलिए, अब इसमें से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बाकी जो है अभी ज्यादा पढ़ा देंगे तो आपको वैसे ही आप लोग का हाजमा जो है खराब है, हजम नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहीं तक रहने देते हैं।